شغف ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش غف ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ 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 لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ قبر میں لگرائیں گے تاغشر چشم نور کے، قبر میں لگرائیں گے تاحشر چشم نور کے، تاحشر دن دو تین چار دن کے لیے نہیں، ہفتہ دو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ، سال دو سال کے لیے نہیں، تاحشر حضور کے غلاموں کی قبر میں جب حضور آئیں گے، تشریف لائیں گے آمنہ کے لال نور والے آقا، جب وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی نور آتا ہے تو پھر آتا ہے، نور آتا ہے تو آتا ہے، رحمت آتی ہے تو پھر آتی ہے۔ جب رحمت حج پہ جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں جتنا زیادہ قریب ہو جاؤ جبل رحمت سے، کیونکہ یہاں رحمت آئی تھی نا، تو آئی تھی سبحان اللہ۔ عاشقوں کی قبر میں جب نور والے آقا کی آمد ہوگی اور عاشق جب پہچان جائے گا ہوا محمد رسول اللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں کہ حشر قبر میں لگرائیں گے تاحشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ 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 اللہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں پلٹنا یہ محاورہ ہے، اس سے مراد ہے بندہ الٹا کرنا شروع کر دے، یہ محاورہ کبھی اپنی اصلی معنی نہیں ہوتا، مرادی معنی ہوتا۔ الٹے پاؤں لوٹنا یعنی کہ بغیر دیر لگائے، بغیر سوچے سمجھے فوراً کہتے ہیں الٹے قدم لوٹنا۔ اب سمجھیے حالات کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ 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 اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو،
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کہیے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول۔ ہم بھکاری، بھکاری کا کام ہوتا ہے مانگنا، ہم بھکاری، اور جس کے بھکاری ہیں نا وہ بڑے کریم ہیں۔ اور کریم کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دے نا تو دے دے، واپس نہ لے، یہ ہوتا ہے کریم۔ واپس لے لے تو کریم نہیں، وہ حضور کریم ہے۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا اور تو نے جماعت میں لیا، تو کریم۔ اب کوئی پھرتا ہے یا کیا تیرا؟ حضور آپ تو کریم ہیں، دے دیا سو دے دیا، یا کیا آپ نے دیا ہے تو دے دیا، اب یہ پھر جائے دوبارہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو۔ حضور آپ کریم ہیں، دے دیا تو دے دیا۔ وہ حضور کون ہے؟ کریم۔ اور جس ذات نے انہیں کریم بنایا اسی کو شان سمجھ سکتا ہے؟ جس نے کریم بنایا، کریم ایسا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں؟ جب کریم ایسا ہے تو جس نے کریم بنایا، اس رب کائنات کا کیا کہنا، اس کی شان کا کیا بیان کرنا؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سمجھو، امام کہتے ہیں کہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں۔ کوئی مانگے یہ حضور وہ، حضور یہ چاہیے، حضور وہ چاہیے، حضور نہ نہیں کہتے، حضور کی عادت ہی نہیں۔ اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی۔ کیا مطلب؟ حشر میں کھل جائے گی طاقت، کیا بھی کھلی ہوئی نہیں؟ مراد یہ نہیں ہے کھل جانا یعنی کہ ظاہر ہو۔ آج تو دنیا میں حضور جسے چاہیں اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں، دنیا میں حضور جس کو چاہیں، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ حضور کی طاقت کھل کے سامنے، اپنے بھی دیکھیں گے، پرائے بھی دیکھیں گے، عین بھی دیکھے گا، غین بھی دیکھے گا، عیار بھی دیکھے گا، غیر بھی دیکھے گا، اپنے بھی دیکھے گا۔ حضور کی طاقت اس وقت کھل کے سامنے، جیسا کہتے ہیں نا کہ رحمت سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت دے گئی۔
تو رحمت اس کی وسیع ہے. اب دیکھیں سبقت لے جانے کا مراد کیا ہے. یہ جو اللہ کا جو غضب ہے نا اس کا ابھی پورا اظہار تو ہوا ہی نہیں. غضب کا اظہار ابھی ہوا ہی نہیں. رحمت ہی رحمت ہے. وہ دن آنے والا جب وہ شان قہاریت کے ساتھ آئے گا. ابھی تو غضب کا اظہار کہاں؟ رحمت ہی رحمت. تو کھل کے سامنے آنا، ظاہر ہو جانا. مراد یہ نہیں کہ ابھی کو طاقت نہیں ملی ہوئی، یہ سمجھ لیجیے. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے پاس آئے گی. ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے پاس آئے گی. میرے آقا نے فرمایا حتی ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئے. حتی ابراہیم کہہ کہ حضور نے بتا دیا. حضور کے بعد اگر رتبے میں ہے تو ابراہیم علیہ السلام. حضور پاک کے بعد رتبے میں انبیاء میں ابراہیم ابو الانبیاء. تو حضور نے یہ بتا دیا حتی ابراہیم کے ساری بچوں، یہاں تک کہ ابراہیم بھی میرے پاس آئیں گے. اعلیٰ حضرت جو کلام کرتے ہیں نا وہ حدیث اور قرآن سے ہٹ کے نہیں کرتے. امام کہتے ہیں ماں و شما تو کیا، میں اور تو کیا، میری تیری اوقات کیا. ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی. ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئے. اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے، کمال لکھا ہے. حضور سے بے پرواہ ہو کر کوئی جنت میں پہنچ جائے ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا. جو حضور سے بے پرواہ ہوا وہ کہاں گیا؟ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کوئی کہتے ہیں ہم بس جائیں گے، ہم اپنے عمل سے چلے جائیں گے جنت میں. ہاں جاؤ گے لیکن جنت میں نہیں. اپنے عمل سے تم ارمان ہے تمہیں کہ ہم اپنے عمل سے جائیں گے جنت میں، ہم چلے جائیں گے تو جاؤ گے ضرور لیکن جنت میں نہیں. کہاں جاؤ گے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اور نادان ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرب مطلع حضور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. کیا دساں کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی تعریف.
لوگ کہیں گے ارے بھائی اس پہ تو یدادی تو ہے، یہ کہاں سے تعریف ہو گئی؟ اس میں سراسر مذمت ہے ابو لہب کی، اس کی بیوی کی، یہ تعریف کہاں سے ہو گئی؟ چلو حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ تعریف کہاں سے ہو گئی؟ تو میرے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ بیان عیب دشمن نعت ہی ہے، محبوب کے دشمنوں کو بیان کرنا، عیب کو بیان کرنا ابن حضور کی نعت۔ بیان عیب دشمن نعت ہی ہے کہ قرآن میں بھی تو تبت یدا ہے، پورا قرآن حضور کی تعریف۔ اللہ کی حمد بھی تو ہے، ہاں بالکل ہے، لیکن یہ حمد اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجیے، محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنے ایک ہونے کی بات بھی بتا رہا ہے تو محبوب تم فرماؤ۔ والناس کی سین تک بسم اللہ کی بات ہے، والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی تعریف۔ تو حالات کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور۔ تو یار ایک اور بات کر دوں، پورا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ کیسے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی، خوف الہی جیسا رضا، یہ مفہوم ہے نا؟ وہ قرآن اللہ فرماتا کہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تھے، اگر پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہی قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتر رہا۔ یہ قلب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو صرف قلب کی بات ہے۔ محبوب کے قلب کا عالم کیا ہے؟ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہی قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل ہو۔ اب اس سے بڑی تعریف کیا کروں؟ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے جب تک عشق نہ ہونا، ایسے کلام نہیں نکلتا۔ بتا رہا ہوں، جب تک عشق میں بندہ فنا نہ ہو جائے ایسے کلام نہیں ہوتا۔ اب دیکھو تو صحیح کہاں کہاں سوچ جاری آ رہا تھا۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ ہے۔ کسی کی سوچ ایسی، کہہ رہے مجھے نعت لکھنی ہے، کیسے لکھوں؟ کہتے ہیں کہ میں جبریل امین سے مانگوں ایسا قلم جو جنت کے درخت طوبہ کی سب سے اونچی اور سیدھی اور نازک شاخ ہو۔ طوبہ میں اس درخت کی سب سے اونچی اور سیدھی اور نازک ایسی شاخ روح علی مجھے لا کر دے تاکہ میں حضور کی نعت لکھوں۔ یہ سوچ کیا آپ کو نہیں پتا کہ عاشق ہی کی ہو سکتی ہے؟ اور ایسا عاشق نہیں جو واقعی عاشق ہو، جو عشق میں فنا ہو چکا ہو۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، کہتے ہیں
کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے تو حضور کی کیا بات ہے، حضور کے لاڈلے شہزادے یعنی کہ ہمارے غوث اعظم لاڈلے شہزادے، ان کی شان یہ ہے گھر میں موجود ہیں، ایک چور آتا ہے چوری کرنے، جب جانے لگتا ہے تو راستہ ہی نہیں ملتا۔ بھئی کیسے ملے گا، قادری جال میں پھنس گیا، غوث پاک جانے دیں گے تو جاؤ گا جائے گا نا، غوث پاک نے کہا آیا تو لے جا، تیرے نصیب کے تو کس کے گھر آیا ہے، ہم فقیروں کے پاس کیا ہوتا ہے، چل یہی لے جا، دروازے راستے بند۔ تو حضور غوث اعظم نے ایک نگاہ ڈالی، آہا ایک نگاہ، کس کی نگاہ، غوث اعظم کی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کوئی کھیل والی بات نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، اللہ والے ایک نظر ڈال دینا، ایک نظر، تو وہ نظر اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتی ہے۔ لیکن غوث پاک نے ایک نظر کی نا، تو ایک ہی نظر نے وہ کام کیا کہ اس نے توبہ بھی کی، تائب ہو گیا، اور وہی نظر اس کو ایک ہی لمحے میں سارے منازل طے کروا کے ابدالوں میں سے کر دیا۔ ابدالوں میں سے ہونا کوئی کھیل ہے؟ یہ کون سا درجہ ہے تصوف میں، یہ ولایت کا کون سا درجہ ہے؟ یہ ابدال جو تو غوث اعظم کی ایک نظر نے نہ اسے توبہ ہی کروائی، بلکہ ایک ہی نظر نے اسے سارے منازل طے کروائے۔ وہ سارے منازل طے کروا کے غوث پاک نے اسے ابدالوں میں سے کر لیا، ابدال میں سے کر دیا۔ ابدال اصل میں ابدالوں میں ہم کہتے ہیں ابدال جمع ہے بدل کی، یہ منصب ہوتا ہے بدل، جس کو ہم ابدال کہتے ہیں نا، یہ جمع ہے، ابدال جمع ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے ایک ہی نگاہ میں اس کو تائب بھی کر دیا، اور ایک ہی نگاہ میں سارے منازل طے کروائے، اور پھر اس کو بدل کر تو یہ تو ہے غوث اعظم کی شان، جو غوث اعظم کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اچھا یہ کلام بتا دوں آپ کو کہ اس میں محاورات کا استعمال